ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جنرل سائنس کلاس 5 کے چیپٹر نمبر 8 جو کہ ہے اسٹرکچر آف دا ارتھ کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں ہم موسٹلی ایم سی کیوز کو ٹچ کرتے ہیں کیونکہ ایم سی کیوز ایٹا پوائنٹ آف ویو سے ایکسرسائز کے جو ایم سی کیوز ہیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور موسٹلی جو ایٹا ہے یہاں سے ہی پک کرتا ہے۔ تو آپ نے ساری کلاسز کے کلاس 4 سے لے کے کلاس 10 تک جتنی بھی جنرل سائنس ہے ان کے ایم سی کیوز لازمی دیکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے دا آؤٹر لیئر آف دا ارتھ از کالڈ، جو زمین کی سب سے باہر والی سطح ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹرنل کور کہتے ہیں، مینٹل کہتے ہیں، کرسٹ کہتے ہیں یا انٹرنل کور کہتے ہیں؟ تو ہم نے پڑھا کہ اس کو کرسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سی آپشن صحیح آپشن ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے واٹ آر دا مین ٹائپس آف سائل، مٹی کی 3 قسمیں کون سی ہیں، 3 اہم قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر اے ہے سلٹ ہے، سینڈ ہے، اینڈ راک ہے۔ چلیں سلٹ اینڈ سینڈ تو ہے لیکن راک مٹی کی قسم نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کلے ہے، ہیومس ہے، اینڈ سینڈ ہے۔ کلے اور سینڈ تو ہے لیکن ہیومس مٹی کی قسم نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سینڈ، سلٹ اینڈ کلے۔ سینڈ، سلٹ اور کلے، جی ہاں یہی ہے۔ اور لاسٹ آپشن پڑھ لیتے ہیں سلٹ، ہیومس اینڈ کلے۔ سلٹ اور کلے تو ہیں لیکن ہیومس نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ مٹی کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ سینڈ ہے، سلٹ ہے، اینڈ کلے ہے۔ تو سی آپشن یہاں پہ بھی ہمارا صحیح جواب ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے وچ ٹائپ آف سوائل از گڈ فار گروتھ آف پلانٹس، کون سی قسم کی مٹی جو ہے وہ پودوں کے گروتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے؟ تو ہم نے پڑھا سینڈی سائل جو ہوتی ہے اس میں پلانٹس ہولڈ نہیں کرتے، اچھے سے ہولڈ نہیں کرتے، اس میں سے پانی بھی جلدی سے نکل جاتا ہے۔ سلٹی سائل جو ہے یہ فرٹائل ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، یہ پودوں کی گروتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ کلے کیا ہوتی ہے؟ یہ سخت ہوتی ہے، یہ کاشتکاری کے لیے اتنی موزوں نہیں ہے۔ اور راکس کے ہیں وہ تو چٹانیں، ان میں تو گروتھ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پاس جو بی آپشن ہے سلٹی، سلٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہیومس اور سینڈ اور سلٹ کا مکسچر ہوتی ہے، اور جو ہیومس ہے اس کو زرخیز بناتا ہے، اس میں پانی اچھے سے جذب ہوتا ہے اور ایک مناسب مقدار میں جذب ہوتا ہے کلے کی نسبت۔ تو ہمارا جو بی آپشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹائپ آف سائل ہے جو کہ پلانٹس کی گروتھ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 4 ہے واٹ از دا رول آف لیونگ آرگنزم ان دا سائل، جو جاندار ہیں ان کا مٹی کے میں کیا کردار ہے؟ میکنگ سائل سافٹ، ایری اینڈ ایری، مٹی کو نرم بناتے ہیں اور ہوادار بناتے ہیں۔ میکنگ سائل ہارڈ، مٹی کو سخت بناتے ہیں۔ میکنگ سائل انفٹ فار کلٹیویشن، مٹی کو زراعت کے لیے ناقابل بناتے ہیں۔ میکنگ دا ڈرائی ایئر ڈرائی، یعنی کہ جو مٹی ہے اس کو میکنگ دا ایئر ڈرائی یعنی کہ ہوا کو خشک کرتے ہیں۔ تو جو صحیح جواب ہے اس کا وہ ہے میکنگ سائل سافٹ اینڈ ایری، مٹی کو نرم بناتے ہیں اور ہوادار بناتے ہیں۔ جو لیونگ آرگنزم، لیونگ کریچر جیسے آرٹ فارم وغیرہ ہیں وہ زمین کے اندر سوراخ کرتے کرتے اندر جاتے ہیں جس سے زمین کے اندر والے حصے کو ہوا ملتی ہے۔ دا اماؤنٹ آف فریش واٹر آن دا ارتھ از، جو زمین پر تازہ پانی ہے یا پینے کے قابل پانی ہے اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو اباؤٹ 1%، 1%، 30%، اباؤٹ 70%، اباؤٹ 97%۔ تو جو زمین پر پانی ہے وہ تقریباً 1% پینے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ واٹر سائیکل میں بھی اور سورسز آف واٹر میں سے یہ ایم سی کیوز آیا ہوا ہے، تو 1% جو پانی ہے وہ فریش واٹر ہے، پینے کے قابل ہے۔ جو ہماری زمین پر ہے 97% حصے پر پانی ہے، 3 حصے پر مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واٹ از امپورٹنٹ ان دا نیچرل مینیور، یعنی کہ قدرتی کھاد میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ اے آپشن ہے منرلس، بی آپشن ہے ڈیکیڈ میٹر، سی آپشن ہے سینڈ، ڈی آپشن ہے سالٹ، یہ ڈی آپشن ہے۔ اچھا، معدنیات اچھی ہوتی ہیں، قدرتی کھاد ہوتی ہیں۔ دا ڈیکیڈ میٹر ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹے جو مادے ہوتے ہیں جیسے پودے، گلے سڑے پودے یا جانوروں کے لاشیں جو ہوتے ہیں،
یہ قدرتی کھاد کے طور پر، یا سینڈ ریت ہوتی ہے، یا سالٹس ہوتے ہیں، نمکیات ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو صحیح جواب ہے ڈیکیڈ میٹر، یعنی کہ جو ٹوٹے پوٹے ہوئے مادے ہوتے ہیں، پودے جو گلے سڑے پودے ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے کھاد کا کام کرتی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ نیچرل اہم قدرتی کھاد ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 8 بھی اینڈ ہو گیا. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹس تو لازمی کریں تاکہ ہماری بھی امپرومنٹ ہو سکے. ہماری کہیں غلطی ہے وہاں پہ بھی ہم تصحیح کر سکیں اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہو. تھینک یو.